اس وقت ساری پاکستانی عوام، بچے، بوڑھے، عورتیں، بزرگ، سب کے سب میڈیا پر صرف 2 شوز بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ اس وقت تو میری ہنسی ہی نکل گئی جب ایک بہن بتا رہی تھی سیشن سے پہلے کہ اب ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے، نہ خواتین اپنے ڈرامہ چینل کے لیے اصرار کرتی ہیں، نہ ہی مرد سپورٹس میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں۔ خواتین ہوں یا مرد، باہر اور گھر ایک ہی دلچسپی ہے، نیوز چینلز پر سیاستدانوں کے لائیو جھگڑے۔ یہ وہ تماشا ہے جس نے خواتین کو غیبت سے، آپس میں ایک دوسرے کی برائیوں سے اور موویز، ڈراموں، ان سب سے بچا کر ایک طرف لگا دیا۔ حتیٰ کہ بوڑھے بزرگ بھی نیوز ٹائم میں ٹی وی کے آگے یا موبائل پکڑے بڑے شوق سے دیکھتے نظر آتے ہیں۔ اور جانتے ہیں عوام کی توجہ اور کس چیز کی طرف زیادہ ہے؟ لیکڈ ویڈیوز کا انتظار۔ ہر کوئی اس انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی، بیڈ روم کی کوئی ننگی ویڈیو لیک ہو اور بس اس کو وائرل کریں، اور ظاہر ہے اتنا دیکھتے ہیں کہ وہ وائرل ہو جاتی ہے۔ اسلام، اتحاد، کفار سے مقابلہ، غلبہ، غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور کتنے چیلنجز ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ دین، دنیا، آخرت، کسی چیز کی فکر نہیں، بس فکر ہے تو زبانی حجت بازی اور پارٹی سازی کی۔ لوگ بیڈ روم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، دوسروں کو ننگا دیکھنے کے لیے مرے جا رہے ہیں، یا پھر خود اپنے فیورٹ لیڈر کی خاطر اپنی جان مال تک کی بولی لگا دیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میرے خان کی سگنیچر شرٹ لاکھوں میں بکتی ہے، اور دوسرا پتہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے میں اپنے لیڈر کی گاڑی کے ٹائر صاف کرنے کے لیے یہ شرٹ کروڑوں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کوئی شرٹ کے پیچھے پڑا ہے تو کوئی اپنے آپ کو اور اپنے ایمان تک کو بیچ چکا ہے۔ لوگ ایک سیلفی بنانے کے لیے، ایک آٹوگراف لینے کے لیے دور دراز علاقوں سے سفر کرتے ہیں۔ کوئی قمیض پر آٹوگراف لے رہا ہے تو کوئی اپنا منہ آگے کیے ہوئے ہے۔ معصوم بچیوں کے ہاتھ اور تعلیمی ادارے بھی نہیں بخشے گئے کہ آٹوگراف کی شوٹنگ وہاں بھی ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ جس طرح ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اسی طرح ہر میڈیا پر نظر آنے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی۔ حقیقی زندگی کے لیے نقلی زندگی جو سکرین پر ویڈیوز وغیرہ میں دکھائی جاتی ہے، سبق نہ لیں، اپنی ترجیحات فکس کر لیں کہ مجھے چاہیے کیا، میں نے جانا کہاں ہے۔ اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو آخر چاہیے کیا ہے، وقتی فیم اور منی یا ابدی فیم، عزت اور نعمتیں۔ فوری دولت اور شہرت پانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ وقتی ہے اور اس کے ہزار شارٹ کٹس ہیں، مگر آخرت کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں، پوری زندگی رب کے نام کرنی پڑتی ہے۔ ایک وقت تھا جب کوئی بھی کسی ایسے شخص کے پاس جانا پسند نہیں کرتا تھا جو میڈیا سے منسلک ہو۔ اب جانا تو کیا، لوگ تعلق جوڑنے کے لیے ترلے کرتے ہیں۔ کوئی ذاتی زندگی سے ننگی ویڈیو لیک کر دے یا کسی کی بھی بیڈ روم کی کوئی سین ویڈیو لیک کر دے، سارا میڈیا کوریج کے لیے اس کے دور دراز واقع گھر پہنچ جاتا ہے۔ بڑے انٹرویوز لیے جاتے ہیں، اسے سیلیبریٹی بنا دیا جاتا ہے، ہر ایک ان کی برائی بھی کرتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اور ان لوگوں کا کیا جاتا ہے؟ بلکہ وقتی طور پر تو جو مقصد ہوتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ نہ ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے، نہ کوئی تجربہ، نہ محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ چند دنوں میں، چند مہینوں کے لیے کسی مشہور کنٹروورشل شخص سے شادی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ جہاں تک معاشرے کی اصلاح کی بات ہے تو میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ اسپیکرز، اینکرز، میڈیا پرسنز یہ تو نہیں بدلنے والے، یہ تو وہی دکھائیں گے جو آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اب یہ وقت ہے کہ آپ اپنی ترجیحات بدلیں، جیسا ماحول چاہتے ہیں ویسے بنیں۔ صرف مذمت کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جس طرح کی ہم مذمت کر رہے ہوتے ہیں، بائی واچنگ، بائی شیئرنگ، بائی ڈسکسنگ، یہ بھی گناہ ہے۔ بے حیائی کا کام جتنا برا ہے، اس سے زیادہ اس کو ڈسکس کرنا، نشر اور شیئر کرنا گناہ ہے۔
سورہ النور آیت 19 میں باری تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے.